بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الانعام مکیہ۔ اس کی ٹوٹل آیات 165 اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، وجعل اور بنایا۔ سورۃ الانعام کا نزول۔ یہ سورت مکی ہے، صرف چند آیات کو بعض علماء نے مستثنیٰ کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ پوری سورت بیک وقت بے شمار فرشتوں کے جلب میں نازل ہوئی، مگر ابن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں ان روایات کی صحت سے انکار کیا ہے جو پوری سورت کے دفعتاً نزول پر دال ہیں۔ واللہ عالم۔ ابو اسحاق اسفرائینی کہتے ہیں کہ توحید کے تمام اصول و قواعد پر یہ سورت مشتمل ہے۔ الظلمات والنور، اندھیرا اور اجالا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کیے دیتے ہیں۔ نمبر 1، هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر مقرر کر دیا، واجل مسمى عنده، اور ایک مدت مقرر ہے اللہ کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ نمبر 2، وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ نمبر 3، یعلم سرکم، جانتا ہے تمہارا چھپا، وجہرکم، اور کھلا، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ نمبر 4، وما تأتیہم من آیت، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر کرتے ہیں اس سے تغافل۔ نمبر 5، فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، سو بے شک جھٹلایا انہوں نے حق کو جب ان تک پہنچا، فسوف یأتیہم انباء، سو اب آئی جاتی ہے ان کے آگے حقیقت، ما کانوا بہ یستہزئون، اس بات کی جس پر ہنستے تھے۔ نمبر 6، الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا دیکھتے نہیں کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے، من قرن امتیں، مکناہم فی الارض، جن کو جما دیا تھا ہم نے ملک میں اتنا۔ تفسیر۔ نمبر 1، توحید کے دلائل، تخلیق کائنات۔ مجوس دنیا کے لیے 2 خالق مانتے ہیں، یزدان جو خالق خیر ہے اور اہرمن جو خالق شر ہے، اور دونوں کو نور و ظلمت سے ملقب کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مشرک 33 کروڑ دیوتاؤں کے قائل ہیں۔ آریہ سماج باوجود اعدائے توحید مادہ اور روح کو خدا کی طرح غیر مخلوق اور انادی کہتے ہیں۔ خدا کو اپنی قوت تکوینی و تخلیق وغیرہ میں ان دونوں کا محتاج بتلاتے ہیں۔ عیسائیوں کو باپ بیٹے کا توازن و تناسب قائم رکھنے کے لیے آخر 3 ایک اور 1 3 کا مشہور عقیدہ اختیار کرنا پڑا ہے۔ یہودیوں نے خدا تعالیٰ کے لیے وہ صفات تجویز کی ہیں کہ ایک معمولی انسان بھی نہ صرف اس کا ہمسر بلکہ اس سے برتر ہو سکتا ہے۔ عرب کے مشرکین نے تو خدائی کی تقسیم میں یہاں تک سخاوت دکھلائی کہ شاید ان کے نزدیک پہاڑ کا ہر پتھر نوع انسانی کا معبود بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ غرض آگ، پانی، سورج، ستارے، درخت، پتھر، حیوان، کوئی چیز لوگوں نے نہ چھوڑی جسے خدائی کا کچھ حصہ نہ دیا، اور عبادت و استعانت وغیرہ کے وقت اسے خدا کے برابر نہ بٹھایا ہو، حالانکہ وہ ذات پاک جو تمام صفات کمال کی جامع اور ہر قسم کی خوبیوں کا منبع ہونے کی وجہ سے سب تعریف اور ہر طرح کی حمد و ثنا کی بلا شرکت غیر مستحق ہے، جس نے آسمان و زمین یعنی کل علویات و سفلیات کو پیدا کیا، اور رات دن، اندھیرا اجالا، علم و جہل، ہدایت و ضلالت، موت و حیات، غرض متقابل کیفیات اور متضاد احوال ظاہر فرمائے۔ اسے اپنے افعال میں نہ کسی حصہ دار یا مددگار کی ضرورت ہو سکتی ہے، نہ بیوی اور اولاد کی، نہ اس کی معبودیت اور الوہیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ربوبیت میں، نہ اس کے ارادہ پر کوئی غالب آ سکتا ہے، نہ اس پر کسی کا دباؤ اور زور چل سکتا ہے۔ پھر تعجب ہے کہ ان حقائق کو سمجھنے کے بعد بھی کسی طرح لوگ کسی چیز کو خدائی کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ نمبر 2، تخلیق انسانی۔ اوپر عالم کبیر کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں عالم صغیر انسان کی خلقت کو یہاں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو شروع میں بے جان مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر کے کس طرح حیات اور کمالات انسانی فائز کیے، اور آج بھی مٹی سے غذائیں نکلتی ہیں، غذاؤں سے نطفہ اور نطفے سے انسان بنتے رہتے ہیں۔
غرض اس طرح تم کو آدم سے وجود میں لائے، پھر ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا، جبکہ آدمی دوبارہ اسی مٹی میں جا ملتا ہے جس سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی پر قیاس کر سکتے ہو کہ عالم کبیر کے فنا کا بھی ایک وقت مقرر ہے، جسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں۔ قیامت صغریٰ یعنی شخصی موتیں چونکہ ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، ان کا علم بھی لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، لیکن قیامت کبریٰ کی ٹھیک مدت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ تعجب ہے کہ عالم صغیر یعنی انسانوں میں زندگی اور فنا کا سلسلہ دیکھتے ہوئے بھی عالم کبیر کی فنا میں کوئی آدمی تردد کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت اور علم کا بیان، یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں میں تنہا وہی معبود اور مالک اور بادشاہ، متصرف اور مدبر ہے۔ یہ نام میں مبارک اللہ بھی صرف اسی کی ذات متعالی اور صفات کے لیے مخصوص رہا ہے، پھر اوروں کے لیے استحقاق معبودیت کہاں سے آیا؟ نمبر 4، پھر جب تمام آسمان و زمین میں اسی کی حکومت ہے اور وہ بلا واسطہ ہر کھلی چھپی چیز اور انسان کے ظاہر و باطن اور چھوٹے بڑے عمل پر مطلع ہے، تو عابد کو اپنی عبادت و استعانت وغیرہ میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مشرکین جو کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کہا کرتے تھے، یہ ان کا اور ان کے ہم نواؤں کا جواب ہوا، اور پہلے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سے جو قیامت کی طرف اشارہ کیا تھا، یہاں سلسلہ مجازات پر متنبہ فرما دیا کہ زمین و آسمان میں حکومت ہماری ہے اور تمہارے سب کھلے چھپے نیک و بد اعمال بھی ہمارے علم میں موجود ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم یوں ہی محمل چھوڑ دیے جاؤ۔ نمبر 5، آیات میں احتمال ہے کہ تکوینی آیات مراد ہوں یا تنزیلی۔ نمبر 6، مکذبین اور ان کا انجام، حق سے مراد غالباً قرآن کریم ہے جو نشانہائے قدرت سے تغافل برتنے والوں کی بد انجامی اور دنیاوی و اخروی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اسے سن کر منکرین تکذیب و استہزاء کرتے تھے، انہیں جتلا دیا کہ جس بات پر تم ہنستے اور آوازیں کستے ہو حقیقتاً ثابت بن کر ان قریب تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آگے ان اقوام کا حوالہ دیا ہے جو آیات اللہ کی تکذیب و استہزاء اور بدعمالیوں کی بدولت ہلاک کی گئی۔ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ کہ جتنا تم کو نہیں جمایا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا اور چھوڑ دیا ہم نے ان پر آسمان کو لگاتار برستا ہوا، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ اور بنا دی ہم نے نہریں، تجری من تحتہم بہتی ہوئی ان کے نیچے، فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِم پھر ہلاک کیا ہم نے ان کو ان کے گناہوں پر، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو۔ نمبر 1، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اور اگر اتارے ہم تجھ پر لکھا ہوا، فی قرطاس کاغذ میں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پھر چھو لیں وہ اس کو اپنے ہاتھ سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ کہیں گے کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ یہ نہیں ہے مگر صریح جادو۔ نمبر 2، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ اور کہتے ہیں کیوں نہیں اترا اس پر کوئی فرشتہ۔ نمبر 3، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا اور اگر ہم اتارے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ تو طے ہو جاوے قصہ، ثم لا ينظرون پھر ان کو مہلت بھی نہ ملے۔ نمبر 4، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ اور ان کو اسی شبے میں ڈالتے جس میں اب پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 5، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ ہنسی کرتے ہیں رسولوں سے تجھ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ پھر گھیر لیا۔ تفسیر۔ نمبر 1، عاد و سمود کی ہلاکت، یعنی عاد و سمود وغیرہ جن کو تم سے بڑھ کر طاقت اور ساز و سامان دیا گیا تھا، بارشوں اور نہروں کی وجہ سے ان کے باغات اور کھیت شاداب تھے، عیش و خوشحالی کا دورہ تھا، جب انہوں نے بغاوت و تکذیب پر کمر باندھی اور نشانہائے قدرت کی ہنسی اڑانے لگے، تو ہم نے ان کے جرموں کی پاداش میں ایسا پکڑا کہ نام و نشان بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی اور منکرین و مکذبین کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا کیا، مجرمین تباہ ہوتے رہے اور دنیا کی آبادی میں کچھ خلل نہیں پڑا۔ نمبر 2، مشرکین مکہ کے قرآن پر شبہات۔ بعض مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ آسمان سے ایک لکھی لکھائی کتاب لے آئیں اور اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو ہمارے سامنے ہو کر گواہی دیں کہ بے شک یہ کتاب خدا کی بھیجی ہوئی ہے، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کا جواب دیا کہ جو لوگ بحالت موجودہ قرآن کو جادو اور اس کے لانے والے کو جادوگر بتلاتے ہیں، اگر واقعی ہم ان پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی آسمان سے اتار دیں جسے یہ ہاتھوں سے چھو کر معلوم کر لیں کہ کوئی تخیل یا نظر بندی نہیں ہے، تب بھی یہی کہیں گے یہ تو سری جادو ہے۔ جس بدبخت کے حصے میں ہدایت نہیں ہوتی اس کا شبہ کبھی نہیں مٹتا۔ نمبر 3، فرشتے بھیجنے کا مطالبہ، یعنی جو ہمارے روبرو ہو کر ان کے صدق کی گواہی دیتا،
نمبر 4 مشرکین کے مطالبوں کو پورا نہ کرنے کی حکمت۔ اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں آئے تو یہ لوگ 1 منٹ کے لیے بھی اس کا تحمل نہ کر سکیں، اس کے رعب و ہیبت سے دم نکل جائے۔ یہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی کا ظرف ہوتا ہے جو اصلی صورت میں فرشتے کی رؤیت کا تحمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر میں 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، اور کسی نبی کی نسبت 1 مرتبہ بھی ثابت نہیں۔ دوسرے، اگر ان لوگوں کی ایک ایسی عظیم الشان خارق عادت فرمائش پوری کر دی جائے اور اس پر بھی نہ مانے جیسا کہ ان کے معاندانہ احوال و اطوار سے ظاہر ہے، تو سنت اللہ کے موافق پھر قطعاً مہلت نہ دی جائے گی اور ایسا عذاب آئے گا جو فرمائش کرنے والوں کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔ اس لحاظ سے اس طرح کی فرمائشوں کو پورا نہ کرنا بھی عین رحمت سمجھنا چاہیے۔ نمبر 5 چونکہ فرشتہ کو اصلی صورت میں بھیجنے کی نفی تو پہلی آیت میں ہو چکی، اب دوسرے احتمال کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا جائے، کیونکہ اسی صورت میں مجازی مجانست سوری کی بنا پر لوگ اس کے نمونہ اور تعلیم سے منتفع ہو سکتے ہیں، لیکن اس تقدیر پر منکرین کے شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو شکوک و شبہات رسول کے بشر ہونے پر کرتے تھے، وہ ملک کے صورت بشر آنے پر بھی بدستور کرتے رہیں گے۔ سخروا منہم ان سے ہنسی کرنے والوں کو ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے کہ جس پر ہنسا کرتے تھے۔ نمبر 1 قل سیروا فی الارض تو کہہ دے کہ سیر کرو ملک میں، ثم انظروا کیف کان عاقبت پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ نمبر 2 قل لمن ما فی السماوات والارض پوچھ کہ کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں، قل للہ کہہ دے اللہ کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے لکھی ہے اپنے ذمہ مہربانی، لأجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ البتہ تم کو اکٹھا کر دے گا قیامت کے دن کہ اس میں کچھ شک نہیں۔ الذین خسروا انفسہم جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو، فہم لا یؤمنون وہی ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 3 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آرام پکڑتا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی ہے سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا تو کہہ دے کیا اور کسی کو بناؤں اپنا مددگار اللہ کے سوا، فاطر السماوات والارض جو بنانے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ نمبر 4 وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ اور وہ سب کو کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ نمبر 5 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ تو کہہ دے مجھ کو حکم ہوا ہے ان اکون اول من اسلم کہ سب سے پہلے حکم مانو۔ نمبر 6 ولا اور تفسیر۔ نمبر 1 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ معاندین کی فرمائشوں کا جواب دینے کے بعد حضرت وسلم کو تسلی کی جاتی ہے کہ آپ ان کے استہزاء اور تمسخر سے دلگیر نہ ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں، انبیاء سابقین کو بھی انہی حالات سے دوچار ہونا پڑا، پھر جو ان کے مکذبین اور دشمنوں کا حشر ہوا سب کے سامنے ہے، ان کو بھی خدا اسی طرح سزا دے سکتا ہے جو اگلے مجرموں کو دی گئی۔ نمبر 2 سیاحت کا مقصد یعنی ملک کی سیر و سیاحت اور تباہ شدہ اقوام کے آثار کا ملاحظہ کرنے کے بعد اگر نظر عبرت سے واقعات ماضیہ کو دیکھو گے تو انبیاء کی تکذیب کرنے والی قوموں کا جو انجام دنیا میں ہوا وہ صاف نظر آ جائے گا۔ اسی سے قیاس کر لو کہ جب تکذیب کرنے والوں کا یہ حشر ہوا تو استہزاء کرنے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ نمبر 3 قیامت برحق ہے جب تمام آسمان و زمین میں اسی خدا کی حکومت ہے جیسا کہ مشرکین کو بھی قرار تھا، تو مکذبین و مستہزئین کو فوری سزا سے کہاں پناہ مل سکتی ہے۔ یہ صرف اس کی رحمت عامہ ہے کہ جرائم کو دیکھ کر فوراً سزا جاری نہیں کرتا، اور قیامت کے دن بھی بلا شبہ آنے والا ہے محض انہی بدبختوں کو بے ایمانی کی سزا دے گا جو بااختیار خود جان بوجھ کر اپنے کو نقصان و ہلاکت کے گڑھے میں ڈال چکے ہیں۔ نمبر 4 اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ قل لمن ما فی السماوات والارض میں مکان کی تعمیم تھی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ میں زمانہ کے اعتبار سے تعمیم ہے، یعنی ہر جگہ اور ہر وقت اسی کی حکومت اور قبضہ و اقتدار ہے۔ ہر وہ چیز جو رات میں یا دن میں آرام سے زندگی بسر کرتی اور کتنے معلوم و نامعلوم دشمنوں سے محمون و محفوظ رہتی ہے، یہ اسی کی رحمت کاملہ کے آثار میں سے ہے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ سورہ انبیاء۔ یہ وہی ہے جو دن کے شور و شغل اور رات کے اندھیرے اور سناٹے میں ہر ایک کی پکار سنتا اور سب کی حوائج و ضروریات کو بخوبی جانتا ہے۔ پھر تم ہی بتاؤ کیسے پروردگار کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرنا کہاں تک موزوں ہوگا۔ نمبر 5 کھلانا اشارہ ہے سامان بقا کی طرف، یعنی ایجاد و ابقاء دونوں میں اسی کے سب محتاج ہیں، اس کو کسی ادنا سے ادنا چیز میں بھی ہماری احتیاجی نہیں، پھر اس سے علیحدہ ہو کر کسی کو مددگار بنانا انتہائی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ نمبر 6
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کا حکم ایسے پروردگار کے احکام کے سامنے جس کی صفات اوپر مذکور ہوئیں، ضروری ہے کہ سب بندے بلا شرکت غیر گردن ڈال دیں، اور سب سے پہلے اس اکمل ترین بندہ کو انتہائی انقیاد و تسلیم کا حکم ہے جو تمام دنیا کے لیے نمونہ طاعت و عبودیت بنا کر بھیجا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکونن من المشرکین، تو ہرگز نہ ہو شرک والا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو کہے میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ نمبر 1، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس پر سے ٹل گیا وہ عذاب اس دن تو اس پر رحم کر دیا اللہ نے، وذالک الفوز المبین، یہی ہے بڑی کامیابی۔ نمبر 2، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچاوے تجھ کو اللہ کچھ سختی، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوا اس کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھ کو پہنچاوے بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اسی کا زور ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی ہے بڑی حکمت والا، سب کی خبر رکھنے والا۔ نمبر 3، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، تو پوچھ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دے اللہ، شہید بینی و بینکم، گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ نمبر 4، وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، تاکہ تم کو اس سے خبردار کر دوں اور جس کو یہ پہنچے۔ أَإِنَّکُم لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللہِ، کہ اللہ کے ساتھ۔ تفسیر نمبر 1، یہ آپ پر رکھ کر اوروں کو سنایا گیا، یعنی بفرض محال اگر خدا کے معصوم و برگزیدہ ترین بندے سے بھی کسی طرح کا عصیان سرزد ہو تو عذاب الہی کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر کسی دوسرے کو کب لائق ہے کہ باوجود شرک و کفر اور تکذیب انبیاء وغیرہ ہزاروں طرح کے جرائم میں مبتلا ہونے کے عذاب الہی سے بے فکر اور مامون ہو کر بیٹھ رہے۔ نمبر 2، اللہ کے عذاب سے مامون ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ جنت اور رضا الہی کے اعلیٰ مدارج کا حاصل کرنا تو بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اگر آدمی سے قیامت کے دن کا عذاب ٹل جائے تو یہی بہت بڑی کامیابی سمجھو۔ کما قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفانا لا لی ولا علیہ۔ نمبر 3، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا یا آخرت میں جو تکلیف یا راحت خدا کسی کو پہنچانا چاہے، نہ کوئی مقابلہ کر کے روک سکتا ہے، نہ اس کے غلبہ اقتدار کے نیچے سے نکل کر بھاگ سکتا ہے۔ وہی پوری طرح خبردار ہے کہ کس بندے کے کیا حالات ہیں اور ان حالات کے مناسب کس قسم کی کارروائی قرین حکمت ہوگی۔ نمبر 4، جب یہ فرمایا کہ خدا ہی سب نفع و ضرر کا مالک تمام بندوں پر غالب و قاہر اور رتی رتی سے خبردار ہے، تو اس کی شہادت سے زبردست اور بے لوث شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ بس میں بھی اپنے تمہارے درمیان اسی کو گواہ ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میں نے دعوی رسالت کر کے جو کچھ اس کے پیغامات تم کو پہنچائے اور جو کچھ تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ اور خود پیغام ربانی کے ساتھ برتاؤ کیا، وہ سب اس کی آنکھ کے سامنے ہے۔ وہ خود اپنے علم محیط کے موافق میرا اور تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ الہات اخری، معبود اور بھی ہیں۔ قل لا اشہد، تو کہہ میں گواہی نہ دوں گا۔ قل انما هو الہ واحد، کہہ دے وہی ہے معبود ایک۔ واننی بریء مما تشرکون، اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے۔ نمبر 1، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جو لوگ نقصان میں ڈال چکے اپنی جانوں کو وہی ایمان نہیں لاتے۔ نمبر 2، ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ پر، او کذب بآیات، یہ جھٹلاوے اس کی آیتوں کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بلا شک بھلائی نصیب نہیں ہوتی ظالموں کو۔ نمبر 3، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں شریک تمہارے، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کا تم کو دعویٰ تھا۔ نمبر 4، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہی کہ کہیں گے، وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا بِمُشْرِكِينَ، قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم نہ تھے شرک کرنے والے۔ نمبر 5، انظر کیف کذبوا علی، دیکھو تو کیسا جھوٹ بولے۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شرک سے برات کا اعلان، یعنی اگر سمجھو تو میرے صدق پر خدا کی یقینی اور کھلی ہوئی شہادت پر قرآن موجود ہے، جو اپنے کلام الہی ہونے پر خود ہی اپنی دلیل ہے۔ آفتاب آمد دلیل، آفتاب
میرا کام یہ ہے کہ تم کو اور ہر اس شخص کو جسے یہ کلام پہنچے خدائی پیغام سے خبردار کر دوں، جس میں توحید و معاد وغیرہ تمام اصول دین کی ہدایت کی گئی ہے۔ کیا اس قدر اتمام حجت ہو چکنے اور ایسے قطعی اور صریح پیغام میں توحید سننے کے بعد بھی تم یہی کہتے رہو گے کہ خدا کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ تم کو اختیار ہے، جو چاہو کہو۔ میں تو کبھی ایسا حرف زبان پر نہیں لا سکتا، بلکہ صاف صاف اعلان کرتا ہوں کہ لائق عبادت صرف وہی ایک خدا ہے، باقی جو کچھ تم شرک کرتے ہو میں اسے قطعاً بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تنبیہ: ومن بالغ نے بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام جن و انس اور مشرق و مغرب کے لیے ہے۔ نمبر 2، اہل کتاب کو حضرت وسلم کی نبوت کا یقین، یعنی اس کے علاوہ میری صداقت کا خدا گواہ ہے اور قرآن کریم اس کے ناطق اور ناقابل تردید شہادت دے رہا ہے۔ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی جن کی طرف کتب سماویہ کا عالم سمجھ کر تم میرے معاملہ میں رجوع کرتے ہو، اپنے دلوں میں پورا یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ میں ہی وہ نبی آخر الزمان ہوں جس کی بشارت انبیاء سابقین دیتے چلے آئے ہیں۔ ان کو جس طرح بہت سے بچوں میں سے اپنی اولاد کی شناخت کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی صداقت معلوم کرنے میں بھی کوئی شبہ اور دھوکہ نہیں ہے۔ البتہ حسد، کبر، تقلید آبا اور حب جاہ و مال وغیرہ اجازت نہیں دیتے کہ مشرف با ایمان ہو کر اپنی جانوں کو نقصان دائمی اور ہلاکت ابدی سے بچائیں۔ نمبر 3، آخرت میں مشرکین کی حالت، یعنی نبی نہ ہو اور خدا پر افطرا کر کے دعوی نبوت کر بیٹھے، یا سچے نبی سے جس کی صداقت کے دلائل واضح موجود ہوں خدائی پیام سن کر تکذیب پر کمر بستہ ہو جائے۔ ان دونوں سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، اور سنت اللہ یہ ہے کہ ظالم کو انجام کار کامیابی اور بھلائی نصیب نہیں ہوتی۔ بس اگر فرض کرو معاذ اللہ میں مفتری ہوں تو ہرگز کامیاب نہ ہوں گا، اور تم مکذب ہو جیسا کہ دلائل سے ظاہر ہے تو تمہاری خیریت نہیں۔ لہٰذا حالات میں غور کر کے اور انجام سوچ کر عاقبت کی فکر کرو، اور اس دن سے ڈرو جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے یہی معنی لیے ہیں، اور بعض مفسرین نے افتراء علی اللہ سے مشرکین کا شرک مراد لیا، جیسا کہ وہ آگے وضل عنہم ما کانوا یفترون میں اشارہ ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4، یعنی جن کی نسبت تم کو دعویٰ تھا کہ وہ خدائی کے حصہ دار اور شدائد میں تمہارے شفیع و مددگار ہے، آج ایسی سخت اور مصیبت کے وقت کہاں چلے گئے کہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آتے۔ نمبر 5، یعنی بجز انکار واقعات کے کچھ کرتے دھرتے نہ بن پڑے گی۔ باطل معبود دین کی جس عقیدت و محبت سے مفتون ہو رہے تھے، اس کی حقیقت صرف اتنی رہ جائے گی کہ ساری عمر کے عقیدے اور تعلق سے بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، اپنے اوپر اور کھوئی گئی ان سے وہ باتیں جو بنایا کرتے تھے۔ نمبر 1، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں کان لگائے رہتے ہیں تیری طرف۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، تاکہ اس کو نہ سمجھیں، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہ لائیں ان پر۔ نمبر 2، حتىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس تجھ سے جھگڑنے کو، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ کافر، إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور بھاگتے ہیں اس سے، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے۔ نمبر 3، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور اگر تو دیکھے جس وقت کے کھڑے کیے جائیں گے وہ دوزخ پر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ، بس کہیں گے اے کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہم نہ جھٹلائیں اپنے رب کی آیتوں کو، بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں۔ نمبر 4، بل بدا لہم ما کانوا، کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا جو تفسیر۔ نمبر 1، یعنی اس سری جھوٹ سے مشرکین کی انتہائی بدحواسی اور شرکاء کی غایت بیچارگی اور درماندگی کا اظہار ہوگا۔ کاش مشرکین اس رسوا کن انجام کو دنیا ہی میں سمجھ لیں۔ نمبر 2، معترفین کی ہدایت سے محرومی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو بغرض اعتراض و عیب جوئی قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف کان لگاتے تھے۔ ہدایت اللہ سے منتفع ہونا اور حق کو قبول کرنا مقصود نہ تھا۔ نصیب و ہدایت سے ممتد اعراض اور کانشنس کی مسلسل تعطیل کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ قبول حق کے وسائل قوی انجام کار موف ہو کر رہ گئے، حق کے سمجھنے کے لیے ان کے دل معروم کر دیے گئے، پیغام ہدایت کا سننا کانوں کو بھاری معلوم ہونے لگا، آنکھیں نظر عبرت سے ایسے خالی ہو گئیں کہ ہر قسم کے نشانات دیکھ کر بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور لطف یہ ہے کہ اس حالت موت پر
قانع و مسرور بھی ہیں بلکہ فخر کے لہجے میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سماع آیات سے منتفع نہ ہونا اور دلوں پر پڑ جانا خود ان کے اعراض کا نتیجہ تھا، اور یہ اعراض ہی اس کیفیت کے حدوث کا سبب ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا۔ سورہ لقمان۔ اسباب پر مسببات کا مرتب کرنا چونکہ خالق جل وعلا کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا، اس لیے آیت حاضرہ جعلنا علی قلوبہم اکنہ میں پردے وغیرہ ڈالنے کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کر دی گئی ہے۔ نمبر 3، مشرکین ناسمجھ ہیں، یعنی ان میں نہ فہم رہا ہے نہ انصاف۔ ایمان لانا اور ہدایت ربانی سے منتفع ہونا تو کجا، ان کی غرض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے صرف مجادلہ یعنی جھگڑنا اور بپتیاں اڑانا ہے۔ چنانچہ قرآنی حقائق و بیانات کو معاذ اللہ اساطیر الاولین کہتے ہیں۔ پھر اس تکذیب اور جدل و تمسخر پر اکتفا نہیں، کوشش یہ ہے کہ دوسروں کی طرف بھی اپنی بیماری کا تعدیہ کریں۔ چنانچہ لوگوں کو حق سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر دوسرے قبول حق سے نفور و بیزار ہو جائیں، مگر ان تمام ناپاک کوششوں سے نہ بحمداللہ دین حق کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ تو غالب ہو کر رہے گا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی عصمت اور رفعت کا تکفل حق تعالیٰ فرما چکا ہے۔ ہاں، یہ احمق خود اپنے لیے ہلاکت ابدی کا سامان فراہم کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ نمبر 4، آخرت میں مشرکین کا افسوس و ندامت، یعنی آیات اللہ کی تکذیب و استہزاء وغیرہ ساری فوں فاں اس وقت تک ہے جب تک خدائی سزا کا ہولناک و ہوشربا منظر سامنے نہیں۔ جس وقت دوزخ کی ذرا سی بھی ہوا بھی لگ جائے گی تو ساری شیخی کرکری ہو جائے گی، اور بہزار تمنا یہ درخواست کریں گے کہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ آئندہ کبھی اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور پکے ایماندار بن کر رہیں۔ الآن قد ندمت وما ينفع الندم۔ پہلا پارٹ یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی پارٹوں کو اپنے خیریت سے تکمیل تک فرمائے۔